اچھا جی، اس پہ آ جاتے ہیں لا تکلفنی، اس لفظ کے حوالے سے تھوڑا سا غور کرتے ہیں. اسی سے بنا ہے تکلف. تکلف جو ہے اسی سے. تکلف کا مطلب کیا ہے؟ تکلف کہتے ہیں کہ کسی کام کو زبردستی کرنا، یعنی مشقت پانا کسی چیز کو کرتے ہوئے. تو تکلف عام طور پہ اردو میں بھی اسی معنی میں بولتے ہیں کہ جب کوئی آدمی زبردستی کوئی کام کرے، یعنی اس کے لیے وہ آسان نہیں ہے اور وہ بس کر رہا ہے، مجبور کر رہا ہے اپنے آپ کو، تو یہ اس کو تکلف بولتے ہیں. اور تکلف جو ہے نا شریعت میں یہ ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. عام رسم و رواج میں تو خیر تکلفات سے کام لیا جاتا ہے اور اس میں ہوتی ہیں مصلحتیں ہر جگہ کی، لیکن شریعت میں جو ہے تکلف کی ممانعت ہے، اس سے روکا گیا ہے. یعنی اللہ کے حضور میں آپ جب کر رہے ہیں نا ایک چیز کو، ایک عمل، یا شریعت یہی ہے نا، خدا کے حضور میں آپ جب کچھ کرنے جا رہے ہیں اس میں تکلف نہیں. اسی لیے فرمایا وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے فرمایا نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف سے روکا گیا ہے، ہمیں تکلف سے روکا گیا ہے. اور ایک حدیث میں اس طرح آیا کہ انا و امتی براء من التکلف، میں اور میری امت دونوں تکلف سے بری ہیں، بیزار ہیں، ہمیں تکلف پسند نہیں ہے. یہ جو تکلف ہے یہ شرعی تکلف ہے، یعنی کہ آپ اللہ کے حضور میں کوئی عمل اس طرح نہ کریں کہ آپ اپنے آپ پر زبردستی کرنے لگ جائیں، اوپر سے آپ کوئی پریکٹس میں لگ جائیں. بس جتنا فرض ہے آپ پر وہ کریں، ٹھیک ہے نا، جو فرض ہے وہ کریں، جو واجب ہے وہ کریں، جس کا حکم ہے وہ کریں. اسی طرح پھر سنن وغیرہ جو ضروری ہیں وہ ادا کریں. اس کے بعد جو آپ اپنی طرف سے کرنا چاہتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تطوع. اب یہ جو تطوع ہے نا یہ تکلف کی ضد ہے، سمجھ لیں، بالکل جسٹ اپوزٹ ہے. تطوع تو کرہا جو قرآن پاک میں آیا، تو تطوع کو سامنے رکھیں، تکلف کو بھی سامنے رکھیں اور پھر سمجھیں کہ تکلف سے خالی جب ہوگا تو تطوع ہوگا. اور اگر کوئی تطوع یعنی نفل کام، تطوع کا مطلب ہے اپنی خوش دلی سے کرنا، ٹھیک ہے نا، اپنے خوش دلی سے، اپنے پیشن کے ساتھ، اپنے پلیجر کے ساتھ، اپنی خواہش کے ساتھ آسانی سے کسی چیز کو کرنا، رغبت سے کرنا، شوق سے کرنا، یہ تطوع ہے اور اس کی ضد تکلف ہے. تو یہ ان حدیثوں میں جو آیا ہے وہ اس کو تطوع ہی بنا دیا گیا ہے نا ہمارے لیے، ہمارے تمام نفل امور کو تطوع. کیونکہ جب آپ تکلف سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو ڈیمانڈ نہیں کی تھی اس کی آپ سے، پھر آپ اپنے آپ کو مجبور کیوں کر رہے ہیں؟ پھر اپنے ساتھ آپ یہ کھینچتانی کیوں کر رہے ہیں؟ اور کیا خدا کو حاجت ہے آپ کے ان اعمال کی؟ تو اس سے تو بظاہر یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں اور کوئی خدا کو ضرورت ہے، معاذ اللہ. ایسا تاثر بھی نہ پیدا ہو نا، خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اپنی ضرورت ہے، دل سے کریں. اس لیے اللہ نے اسے فرض بھی نہیں کیا، تو دل سے کریں. اور فرض کے معاملے میں بھی اس کا مطلب یہ نہیں فرضوں کو بھی بوجھ سمجھ کے کریں اور بوجھ اس کا اپنے اوپر سوار ہی رکھیں، نہیں. فرض بہرحال کرنا ہے چونکہ وہ اس کے لیے تاکید ہے اور اس کے معاملے میں سزا ہے، وعید بھی ہے. تو اب اس کو بھی جو ہے دراصل اسی کیفیت میں لایا جائے گا کہ آپ اس میں اپنی اس سے راضی ہوں اور اس کے ساتھ آپ کی طبیعت باقاعدہ قائم ہو جائے. اور فرض کے ساتھ طبیعت اس لیے بھی قائم ہو جاتی ہے اور وہ بوجھ اس لیے نہیں رہتا عموماً کہ وہاں امر ربی آ گیا، ہاں وہاں حکم آ گیا، تو بندہ اب حکم کی وجہ سے اپنے آپ کو مجبور پا رہا ہے، لہذا آٹومیٹیکلی
وہ اس کے ساتھ راضی ہے، اور اب جب فرض ادا کر رہا ہے وہ، تو اس کے اندر کوئی بوجھ کا احساس نہیں رہے گا، کیونکہ وہ اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھ رہا ہے. جیسے دنیا میں آپ ڈیوٹی ادا کرتے ہیں تو اس وقت آپ کبھی چیب جبی نہیں ہوتے، اور جو ہی ڈیوٹی سے اوپر کچھ کرنا پڑے تو وہاں آپ پھر اس کو بڑا محسوس کرتے ہیں کہ مشکل ہے، یا پریشر اس کا لیتے ہیں اور اس کو بڑی تکلف سے پھر کرتے. تو ڈیوٹی میں جو ہے نا وہ تکلف رہتا ہی نہیں ہے، یہ سمجھ لیں. اور اس کے بعد نفل ہے تو اس میں تکلف پیدا ہوتا ہے، جیسے وہ آپ کا جو ہے وہ ایکسٹرا ٹائم ہے اور اوور ٹائم ہے. تو اب اس کے لیے یہ حکم ہے، جیسے ان حدیثوں میں آیا کہ تکلف نہ کرو بس. اس لیے جتنا دل آپ کا مائل رہے نمازوں میں، جتنا لگا رہے جب تک، اس وقت آپ نماز ادا کریں، اور جب آپ تھک جائیں چھوڑ دیں، یا بوجھ لگنے لگے چھوڑ دیں. تلاوت جتنی خوش دلی سے آپ کر سکتے ہیں دل کی رضامندی کے ساتھ تو وہ کریں، اور جہاں آپ کو اکتاہٹ ہونے لگے تو اب اپنے آپ کو مجبور نہ کریں. تو اس عبادت، ایسی عبادت کرنے سے آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا پھر، اور تکلف کے ساتھ عبادت کرنے سے آپ کو فائدہ کم ہوگا. جی تو بہرحال یہاں پر فرمایا لا تکلفنی، تم مجھے مکلف نہ بناؤ، مجبور نہ کرو. تکلیف کو تکلیف کیوں کہتے ہیں؟ عام طور پہ جسمانی تکلیف ہم اس کو تکلیف کہتے ہیں، اور دل کی تکلیف کو بھی تکلیف کہتے ہیں. یہ انسان کے لیے ایک قسم کی مشقت، اس کو برداشت کرتا ہے اس لیے تکلیف. اور شریعت کے احکام کی پابندی کو بھی تکلیف کہتے ہیں، اس لیے کہ اس پر آپ مجبور ہیں، اس کو آپ نے پورا کرنا، اس لیے اس کو بھی تکلیف کہتے ہیں. اور ایک لفظ ہوتا ہے تکلیف مالا یطاق، کہ ایسی تکلیف یعنی ایسی پابندی کہ جس کی طاقت نہیں ہے. تو خیر وہ ہمارے لیے نہیں رکھی گئی، لیکن یہ لفظ بولتے ہیں تکلیف مالا یطاق.